شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ وطن عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر خواتین کیا بچے بھی محفوظ نہیں رہ گئے۔ ہر آئے روز ہمیں ایک کے بعد ایک تکلیف سے ہٹا واقعہ، حادثہ اور سانحہ آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر سینکڑوں نہیں، اب ہزاروں مائیں ایسی ہیں جو اس معاشرے سے سوال کرتی ہیں کہ آخر میرا تو بیٹا تھا، میری تو بیٹی تھی اور معصوم تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، بدفعلی ایسا گناہ جس کے حوالے سے مالک کائنات نے شدید ترین وعیدیں سنا رکھی ہیں۔ اور ایک اسلامی جمہوریہ میں آج جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ لاہور کا ہے، اس تخت کا ہے جہاں سے پنجاب چلتا ہے۔ جو چلتا ہے تو پاکستان میں رونق رہتی ہے۔ یہاں پر بسنے والے ایک بچے کا واقعہ ہے، شادی پر جاتا ہے، نوٹ اکٹھے کر رہا ہے، ورغلایا جاتا ہے، عمر ہے کل 14-15 سال، ورغلانے والے 10-12-15 سال بڑے، ورغلاتے ہیں، آئس کا نشہ کرواتے ہیں، آئس کا نشہ کروا کر اس سے بدفعلی کرتے ہیں۔ جب بچہ چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی گردن پر چاقو پھیر دیتے ہیں، اس کو اینٹوں سے مارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ گناہ کر رہے تھے خود نشے میں تھے، جب اس بچے کے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو بچے کو بھی نشے میں رکھا ہوا تھا۔ اب ہوش آنی شروع ہوئی، خطرہ پیدا ہوا کہ پکڑے جائیں گے صبح، تو فصلوں میں ہی جہاں پر اینٹیں ماری تھیں، جہاں گلا کاٹا تھا، وہیں نیم مردہ حالت میں اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ وہ کہتے ہیں نا، مارن والے نالوں بچان والا زیادہ طاقتور ہے۔ اور رب تعالیٰ پھر ایک معجزہ دکھاتا ہے کہ سردی کی شدت کی وجہ سے اور رات فصلوں میں گزارنے کی وجہ سے اس کی گردن پر، شارک پر خون جم جاتا ہے۔ وہ خون جم جانے کی وجہ سے بلیڈنگ کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اگلی صبح جب گاؤں کے لوگ فصلیں کاٹنے کے لیے اپنی رزق روٹی کی تلاش میں کھیت میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید کسی عجیب و غریب قسم کی آواز آ رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک معصوم بچہ پڑا ہے جو ساری رات اپنے چچا کو کال ملاتا رہا ہے موبائل سے، گلا کٹ جانے کے باوجود۔ کبھی بے ہوشی سے گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی فون اٹھاتا ہے، پھر فون بند ہو جاتا ہے، چچا کال اٹینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے، اس سمجھ رہا ہے کہ بچہ چھیڑا ہے، شرارت کر رہا ہے۔ ایک وقت تک وہ کال ملاتا رہا، حملہ آور دوبارہ واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس فون پڑا ہوا ہے، پھر اس کو اینٹیں مارتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں مر گیا۔ رب بچا رہا ہے نا، تم کیا کر لو گے؟ فون اٹھاتے ہیں اور فون لے کر چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ چچا کی اسی نمبر پر کال آتی ہے، منڈا کر نہیں آیا تو چاچے نو گاڑی کٹ دے رہے ہیں۔ ملوا رہا ہوں فیملی سے، میرے ساتھ بچے کے چچا موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور اس بچے کو مکمل صحت کے ساتھ اور اس کے اس زخم کو جو تکلیف سے اٹا ہوا ہے اس کو جلد از جلد ریکور کرے۔ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا، بچے کے دوست تھے، بچے کو جانتے تھے، آپ کے عزیز تھے، کون تھے یہ بدبخت؟ سر کوئی پتہ نہیں، ساڈے تے کسی نال دشمنی بھی کوئی نہیں کسی قسم دی۔ رات بچہ 7 بجے گھروں جان دیا ہے، کال انہوں آ رہی ہے بار بار، وہ کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ ایک لڑکا آیا، اس نے آواز بار بار ماری ہے اس کو، بچے کو گھر پہ ہی کال آ رہی ہے 7 بجے، اٹھا نہیں رہا وہ۔ بچے کی عمر ہے 14 سال اور بچے کے پاس موبائل فون ہے۔ ہاں جی، اس تو بعد وہ مڑ کے ایک بچہ آیا، انہیں آواز ماری ہے، بچہ چلا گیا ہے۔ تے انہوں دی جڑی والدہ ہے وہ مگر گئے نے، اس کا ماما آیا تھا وہ بھی گیا ہے، اس نے دیکھا بھی لڑکا دکان پہ نہیں ہے۔ پھر تقریباً کافی دیر ڈھونڈتے رہے ہیں، کافی دیر
तकरीबन 11 बजे तक वो ढूंढते तो रहे। किसी शादी पे गया हुआ था ना बच्चा? हाँ, पैसे नहीं पूछे शादी पे इकट्ठे नहीं कर गया रहा था, वो शादी पे नहीं था गया। पैसे वो कहाँ लड़के इकट्ठे ने कर रहा था फिर? पट्टे वो जिसने कॉल की सी ना उसको, हाँ। उसके साथ गया था वो। उसके साथ शादी हाँ। पे गया था, ठीक हाँ है। जी, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਸਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। बच्चा करता क्या है? ਬੱਚਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰता है। यानी अब वो अपना काम करता है, इस वजह से हाँ जी। घर वालों को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो समझते हैं कि रूटीन में बाहर आता जाता हाँ है जी। तो ये बाहर के रंगों को जानता है। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੀਆਂ? ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 14-15 ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 14-15 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਥ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾएं ਹੋਏਗਾ ਬਾਏਗਾ ਰਾਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੋਂ। ਵਾਲਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਵੱਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਹਾਂ। फिर वो देखा वैसे गला कटा हुआ है, सिर फटा हुआ सारा। फिर नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो छोटे होते हैं ना, ये आपने अक्सर आवाज़ सुनी होगी, छोटे दो चावा लिया। आपने कई दफ़ा आवाज़ सुनी होगी, छोटे है साफ़ी मार। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये छोटे अपने घरों के बड़े हुआ करते हैं। इनको उम्र से पहले बड़े होना पड़ता है, इनको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, इनको दरिंदों के मुआशरे में, जिनसी बिल्लों के मुआशरे में निकलना पड़ता है, और वहाँ ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर, खानदान, कबीले को बाइज्जत तरीके से परवान चढ़ाने के लिए हर बदबख्ती को सीने पर बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो आज के बाद ये भी अपने घर का बड़ा था, लेकिन मुआशरे का छोटा था। तो जब कभी भी किसी छोटे को आवाज दें तो ये सोचिएगा कि ये अपने घर का बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लगते हैं आप भाई? अजीज है मेरे। अजीज हैं। क्या मामला हुआ? ये वाकई ही घर की घर दा कमाऊ पुत्र से? असल में बात ये है जी, जिस माशरे में आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हसन अली नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो घर से बाहर। ये इसका वालिद 5-4 साल पहले फौत हो गया, आसाती तौर पर बच्चा था। अब उसका रूटीन से घर से निकलना, हमारे गांव में यही होता ना, बच्चा वालदा घर में ढूंढ रही है, बच्चा लेट हो जाता है। उस दिन भी यही हुआ कि ये लेट हो गया, और ये सब समझ रहे हैं कि शायद अभी आ जाए। ये पहले भी रूटीन में घर लेट आना जाना लेट में होता था, बच्चा जो था छोटा सा, तो वालदा का तो प्यार भी होता है, गुस्सा भी होता है, एक रिश्ता ही ऐसा है। आप देख ही आए होंगे, उनकी आंखों में पत्थर हो गई। असल में ना ये बात है भाई, ये आपकी साथ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर आज इसके साथ हुआ है तो हर वो बच्चा, वो किसी चौधरी का हो, किसी गरीब आदमी का हो, जिसने ब्यूरोक्रेट का हो, पुलिस मुलाजिम का हो, सियासतदान का हो, किसी का भी हो सकता है। जो नशा करता है ना, उसके आगे कोई रिश्ता नहीं होता। तो बच्चों को भी ये मेरे वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पे पूरी तवज्जो दें, कि वो शाम का उनका शेड्यूल चेक करें कि वो कहाँ है, टाइम में घर में क्यों नहीं पहुँचे। जब हम इससे ये कंट्रोल करेंगे तो बाकी वाक़यात भी कंट्रोल हो जाएंगे। इनसे बात नहीं हो रही, वो बता नहीं पा रहे आपको। हम जब यही चाहते हैं, अब बातें तो सभी आपने कर दी, मैं तो इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई और हसन अली के साथ ऐसा ना हो। इस हसन अली की आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ जी, कि ये मैंने पहले कहा कि इस्तारा बना है, इसने वो तकलीफ सही है। ऐसे कई हसन अली पहले भी हम आप तक रिपोर्ट कर चुके हैं, ये कोई पहला बच्चा नहीं है, ऐसे दर्जनों हैं, हजारों हैं।
لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کو ان کی ریاست، ان کی وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں ہوتی ہے، اس کی جانب سے معاونت نہیں ملتی ہے. ایک کے بعد دوسرا آتا جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا جاتا ہے. کہتے ہیں ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں، کئی ماں کی آنکھیں پتھر بن کے پڑی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ منشیات. یہ وہ ڈرگ منی ہے یہ وہ ڈرگ ہے جس کے پیسے سے میرے کئی طاقتوروں کے گھر چلتے ہیں. وہ ٹھونس کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالے دیتے ہیں کہ کھا میرا پتر میں لٹ کے لے آندا ہی. میں لوکاں دے تیاں بھیناں نوں نشے دے کے آیا، وکوا کے آیا، یا پھر اکھاں بند کر کے آیا. اندھے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ بینائی اتر گئی ہے. آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے ناک کے نیچے کہاں کیا ہوتا ہے، جس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. ان کا حسن علی تو پڑا ہے، وہ تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ واللہ عالم، اللہ اس کو صحت دے، ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ. آپ کا بچہ اگر حسن علی ہوا تو کیا کرو گے؟ ویسے میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ بچے کی کیا لگتے ہیں؟ میں تو ان کا عزیز ہوں، اور رات جاتے ہوئے میں نے دیکھا اگر آپ کے علاقوں میں منشیات نہ بکتی ہو تو یہ عذاب بند ہو جائیں کہ نہ ہو؟ بند ہوں گے بالکل ہی. اگر یہ منشیات ہے تو اسی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. دیکھیں نا اس بچے کو بھی انہوں نے امام مسجد نو نشہ کرا دیو نا، وہ بھی جانور ہو جائے گا. وہ بھی جانور ہو جائے گا. مینوں کرا دیو، میں انسان نہیں رہاں گا، میں تو بندہ ہی نہیں سمجھا. مجھے کرا دیں یار، میں بڑا حاجی نوازی بنا پھروں، مجھے کرا دیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جانور ہو جاؤں. ہر طرف سے یہ منشیات کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا ہمارے بچے جو محفوظ رہیں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ آسانی کرے، عافیت کا معاملہ فرمائے. ناظرین، یہ بدبختی ہے، تکلیف ہے، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے نا جس طرح لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی. میرے آپ کے لیے کہانی ہے، ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی. تکلیف پوچھنی ہے اس ماں سے پوچھو، یا پھر اگر ماں ہے تو اسی تکلیف کو اپنے بچے پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. بہن ہے تو اپنے بھائی پر کر کے دیکھیں. باپ ہے تو اپنے بیٹے پر کر کے دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ فصلوں میں پڑا ہوا ہے. ساری رات وہ آپ کو کال کرتا رہا ہے اور وہ منہ سے لفظ نہیں نکال پا رہا کیونکہ اس کی زبان کٹی ہوئی ہے. میں ہر طاقتور سے بتا رہا ہوں، سیاستدان ہے، پولیس سے اس کا تعلق ہے، اینٹی نارکوٹک سے اس کا تعلق ہے. ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹر از کہ بھائی میں آپ کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ان کا تو حسن علی، اللہ اس کو بچائے، اس کے لیے عافیت کا معاملہ کرے. کسی پر احسان نہ کریں، اپنے حسن علی کو بچانے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے آپ کی کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.